بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ قوم بنی اسرائیل کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ احسانات یاد دلائے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیے، اور ان کے جو نازیبا افعال تھے، ان کے جو قبیح اعمال تھے، ان کا یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ علماء بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ وہ توریت شریف کی وہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق تھیں، آپ پر ایمان لانے کے عہد سے متعلق تھیں، ان کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے اپنی قوم کے جاہلوں سے نذرانے وصولتے تھے۔ ان کو یہ خدشہ اور ڈر رہتا تھا کہ اگر ہم سچ سچ بتا دیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ ایسا ہے اور آپ کی صفات یہ ہیں، تو حضور کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی موجود تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم جو اپنی قوم کے رہنما اور مقتدی بن کر ان سے نذرانے وصولتے ہیں، وہ نذرانے سب آؤ بھگت سب بند ہو جائے گی۔ تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ نذرانے جو ہمیں ملتے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، وہ اپنی قوم کو سچائی نہیں بتاتے تھے، آیتوں کو چھپاتے تھے۔ سرکار کا حلیہ شریف کسی طرح تھا اور وہ کسی طرح بتاتے تھے۔ اس کو اللہ رب العزت نے آیتوں کو بیچنا قرار دیا کہ گویا وہ ان آیتوں کو بیچتے تھے تھوڑے مال کے بدلے۔ اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو آج بہت سارے مسلمان بھی اس کام میں مبتلا ہیں، بالخصوص گمراہ فرقے کہ جن کے مولویوں پر حق واضح اور آشکارا ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی قوم کو یہ نہیں بتاتے ہیں، اپنی قوم کو وہی گمراہی والی توضیح تشریح قرآن و حدیث کی سمجھاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہتوں پر جو ان کے مولوی ہیں ان پر حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بتا دیں گے تو اپنی قوم کے جو مقتدی پیشوا بنے ہوئے ہیں، ان کی جو آؤ بھگت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ حق پہچان لیں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر اہل سنت میں دیکھیں تو ان کی روش بھی بہت حد تک اس پر ہے، بالخصوص جو پیر بنے ہوئے ہیں، شیخ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے جاہل مریدین کو علم کی بات نہیں بتاتے ہیں، وہ پیر کی اور شیخ کی فضیلت بتاتے ہیں، علم اور علماء کی فضیلت نہیں بتاتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد علم دین ہی ہے، اور علماء دین ہی اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اور اولیاء کرام وہ علماء ہی ہوتے ہیں، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا ہے۔ تو وہ یہ بات نہیں بتاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بتائیں گے تو لوگ علم سیکھنے لگیں گے، اور جب علم سیکھیں گے تو انہیں پیر صاحب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور ایسے جاہل پیروں کو لوگ چھوڑ دیں گے تو ان کے جو نذرانے آتے ہیں، چندے آتے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو وہ بھی اسی روش پر ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں قوم بنی اسرائیل کی مذمت فرمائی، یہود اور عیسائیوں کی مذمت فرمائی، اور انہیں خود سے ڈرنے کا حکم دیا کہ تم صرف اللہ تعالی سے ڈرو، نذرانے یا مال کے فوت ہو جانے کا اندیشہ اور خوف نہ کرو، کیونکہ حق پرستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا تَسْتَبْدِلُوا بِآیَاتِی، اور نہ خریدو، یعنی بدلے میں نہ لو، بے آیاتی، میری ان آیتوں کے،
التی فی کتابکم جو تمہاری کتاب توریت میں ہے، من نعت محمد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق، ان آیتوں کے بدلے نہ لو ثمنا قلیلا تھوڑا سا دام، اے عوضا یسیرا من الدنیا، یعنی دنیا کا تھوڑا سا دام نہ لو۔ بیٹا دنیا کا تھوڑا سا دام نہ لینے سے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زیادہ دام دے تو لے لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی مت لو، آیتیں بالکل مت چھپاؤ، جیسا ہے ویسا اپنی قوم کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بتاؤ تاکہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچانے اور ان پر ایمان لائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اے لا تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتکم، یعنی ان آیتوں کو نہ چھپاؤ اس مال کے فوت ہو جانے کے خوف سے جو تم اپنے جاہل اور بے وقوفوں سے لیتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، خافون فی ذالک دون غیری، یعنی اس میں مجھ سے ڈرو نہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ توریت کی کچھ آیتوں میں یہ رد و بدل کرتے تھے، بالخصوص وہ آیتیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے حلیہ شریف، آپ کے اوصاف سے متعلق تھیں۔ تو باقی آیتیں تو ویسی رکھتے جیسے کہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں تبدیلی اور چینجنگ کرتے تھے۔ تو یہ گویا حق اور باطل کو ملانا تھا، جو جیسا نازل ہوا تھا وہ حق تھا، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا یا بدل دیا وہ باطل تھا۔ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور یہ ایسا نہیں کہ نادانی میں یا بھول چوک میں کرتے ہوں، بلکہ دیدہ اور دانستہ قصدن اور جان بوجھ کر کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ وہ جو چھپا رہے ہیں وہ حق ہے۔ اب رہا یہ کہ توریت شریف تو اللہ تعالی کا کلام ہے، اس میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توریت شریف اللہ پاک نے نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی قوم کو سپرد کی تھی۔ ان سے حفاظت نہ ہو سکی، بلکہ ان کے جاہلوں نے جو عالم کہلاتے تھے توریت شریف میں رد و بدل کر دیا، گھٹاؤ اور بڑھا کر دیا۔ اس لیے وہ جیسی نازل ہوئی تھی اب ویسی نہیں رہی، بلکہ اب تو شاید اس کی اکثر آیات بدلی ہوئی ہیں، محرف ہیں، اور شاید اب توریت بمشکل ہی کہیں پر دستیاب ہو اس وقت، بخلاف قرآن مقدس کے کہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ رب العزت نے ہی لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، غالباً حدیث پاک میں ہے یہ مفہوم کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر سبقت لسانی سے وہ کچھ کا کچھ پڑھ کر چلا جائے، یا کوئی لکھنے والا کاتب قرآن مقدس لکھ رہا ہے اور اس کی سبقت قلم سے کچھ کا کچھ لکھ جائے، تو فرشتہ اس کو خود بخود صحیح کر دیتا ہے، یعنی جو غلط لکھ گیا تھا اس کو صحیح کر دیتا ہے، یا جو غلط بندہ پڑھ کے چلا گیا تھا اس کو صحیح کر دیتا ہے۔ تو اس میں تبدیلی ہونا، بدلاؤ ہونا یہ محال ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا تَخْلِطُوا الْحَقَّ الَّذِي أَنزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَفْتَرُونَهُ، اور نہ ملاؤ اس حق کو جو میں نے تم پر اتارا اس باطل کے ساتھ جو تم اپنے پاس سے گڑھتے ہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ نعت محمد، اور حق نہ چھپاؤ یعنی محمد عربی کے اوصاف نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بیٹا برکعوا مع الراکعین سے مراد ہیں
مراد یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز بیٹا یہودی مذہب میں بھی ہے اور عیسائی مذہب میں بھی ہے، لیکن ان کی نماز ہماری نماز سے مختلف ہے۔ پچھلی امتوں کو جو نمازیں دی گئیں ان میں سجدہ تو ہے، مگر رکوع امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ کسی اور امت کی نماز میں رکوع نہیں تھا، یہ صرف ہماری نماز ہے جس میں رکوع ہے۔ تو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ رکوع انہی کی نماز میں ہے، باقی کسی اور کی نماز میں ہے نہیں۔ اب بیٹا نماز تو وہ پڑھے گا جو ایمان والا ہو، اور یہود اور نصارہ جب تک حضور پر ایمان نہ لائے وہ ایمان والے نہیں تھے، تو جب انہیں نماز کا حکم دیا گیا تو اس میں گویا ان کو ایمان کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے ایمان درست ہو سکے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی صلوا مع المصلین محمد و اصحابہ، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ جو کہ محمد عربی اور آپ کے اصحاب ہیں۔ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرَبَائِهِمِ الْمُسْلِمِينَ اثبتوا اثبتوا على دین محمد فإنه حق۔ آنے والی جو آیت ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی جو عالم تھے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے کچھ قریبی رشتہ دار حضور پر ایمان لے آئے، تو یہ ان سے کہتے تھے کہ تم نے دین محمد قبول کیا ہے تو اسی پر قائم رہنا، اس لیے کہ وہ مذہب حق ہے، ان کی کتاب حق ہے۔ میں نے بتایا نا، یہ جانتے سب تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتے سب تھے۔ تو یہ اپنے قریبی اور رشتہ داروں سے جو ایمان قبول کر چکے تھے ان سے کہتے تھے ایمان پر قائم رہنا، اور اس دین پر قائم رہنا، یہ دین حق ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس دوہری روش پر ان کی مذمت فرمائی اور انہیں بے عقل کہا۔ فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی دوسروں تو کہہ رہے ہو کہ دین محمد پر قائم رہو، وہ حق ہے، مگر خود ایمان نہیں لا رہے ہو، خود ان کے دین پر نہیں آ رہے ہو۔ حالانکہ توریت میں تم نے پڑھ کر جان لیا ہے کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ جیسے وہ ایمان لائے ایسے تم بھی ایمان لے آؤ؟ اللہ پاک نے ان کو بے عقل کہا، ان کی مذمت فرمائی۔ بیٹا یہاں اتامرون الناس، اتامرون آ جو ہے نا، حمزہ، یہ استفہام کے لیے، اور یہاں استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انداز تو سوال کا ہوتا ہے مگر مقصد ہوتا ہے انکار کرنا، مقصد ہوتا ہے منع کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا تم ایسا کرو گے، کسی سے ناراض ہو کہتے ہیں کیا تم ایسا کرو گے، تو اب یہاں ہم پوچھ نہ رہے ہیں در حقیقت، بلکہ ہم اس کو منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرنا۔ تو اتامرونا میں جو استفہام ہے وہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہاں پر منع کرنا مقصود ہے۔ اب کس چیز سے منع کرنا مقصود ہے، کس چیز کا انکار مقصود ہے؟ اس بات کا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو۔ بھلائی کا حکم دینا سے منع کرنا تو مقصد نہیں ہے، یہ بھلائی کا حکم تو کوئی بھی دے، بہرحال دے سکتا ہے۔ تو بیٹا اس کا جو محل ہے وہ ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بھلائی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ تو جو تنسون انفسکم ہے نا، اس سے متعلق ہے وہ استفہام انکاری، اور مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو تو خود کو مت بھولو، خود کو بھی یاد رکھو
جیسے انہیں نصیحت کر رہے ہو ایسے ہی تم بھی اس نصیحت پر عمل کر کے دین محبت کو قبول کر لو۔ یہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ جملہ نسیان وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ دیکھیں وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ، اور آنے والی آیت نازل ہوئی ان کے عالموں کے بارے میں۔ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرَبَائِهِمِ الْمُسْلِمِينَ، جو اپنے مسلمان رشتہ داروں سے کہتے تھے، اس اتو علی دین محمد، کہ دین محمد پر ثابت قدم رہو، فَإِنَّهُ حَقٌّ، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ ان کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت اتأمرون الناس بالبر بالایمان بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا، یعنی محمد عربی پر ایمان رکھنے کا، وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی تترکونہا، اپنے آپ کو بھول جاتے چھوڑ دیتے ہو، فلا تأمرونہا بہ، ان کو یعنی خود کو ایمان کا حکم اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب سے مراد تورات پڑھتے ہو، وفیہا الوعید علی مخالفت القول عمل، اور اس میں وعید موجود ہے قول کے عمل کے خلاف ہونے پر، یعنی عمل تمہارا کچھ ہے اور قول کچھ ہے، حالانکہ قول اور عمل کی مخالفت اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس پر تورات میں بھی وعید ہے اور قرآن میں بھی وعید ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی اپنا قول اور عمل الگ الگ مت رکھو، بلکہ جو قول ہے وہی تمہارا عمل ہو، جو عمل ہے وہی تمہارا قول ہو۔ تو جیسے قرآن میں وعید ہے اس پر، ایسے ہی تورات شریف میں بھی وعید تھی، اور یہ تورات پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم تو کتاب پڑھتے ہو، پھر بھی تم بات کچھ کہہ رہے ہو اور کام تمہارے کچھ ہیں۔ وفیہا الوعید علی مخالفت القول العمل، اور اس میں وعید موجود ہے قول کے عمل کے خلاف ہونے پر۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، سوء فعلکم، اپنے فعل کی برائی کو، فترجعون، کہ تم اس سے پلٹ سکو، اس سے رجوع کر سکو۔ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، تو جملہ نسیان جو ہے نا وتنسون انفسکم، یہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ اللہ پاک نے صبر اور نماز کے ذریعے انہیں مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اب کس چیز پر مدد طلب کرنا ہے ان کو؟ بیٹا تمام امور پر، جو بھی امور ہے ان پر مدد طلب کریں صبر اور نماز سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی دشوار معاملہ پیش آتا تو آپ خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ تو تمام امور پر صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرمائے گا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی المکارہ، ناپسندیدہ چیزوں پر اپنے نفس کو جما لینا، روک لینا، یہ صبر ہے۔ صبر بیٹا کبھی تو مصیبتوں پر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت اور صدمے کی بات آئی، اس پر اپنے آپ کو بے چین بے قرار ہونے سے، آہو بکا کرنے سے، وابیلہ مچانے سے روکا، اللہ کے فیصلے اللہ کی قضا پر راضی رہا، ایک تو صبر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا صبر ہوتا ہے عبادت پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ استقامت کے ساتھ عبادت پر قائم رہنا، اپنے معمولات پر قائم رہنا، اپنے اعمال کی پابندی کرنا، یہ بھی بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ تو اس میں جو پریشانی آتی ہیں عبادت کرنے میں، ان پر صبر کرنا ایک صبر یہ ہے۔ اور ایک صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن میں بڑی لذت ہے، بہت سارے نظارے ایسے ہیں جس کو ہر دل دیکھنا چاہتا ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو طبیعت جن کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کرنے کو، مگر اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو ان چیز سے روکنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو ہر طرح کے صبر کے ذریعے اللہ پاک نے مدد چاہنے کا حکم دیا کہ ہر طرح کے صبر کو اختیار کر کے اپنے کاموں پر مدد طلب کرو اللہ سے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ بیٹا نماز بھی صبر میں آ گئی، کیونکہ نماز عمل ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں جو پریشانی آتی ہیں ان پریشانیوں پر خود کو روکے رکھنا، جمائے رکھنا، یہ پیچھے صبر میں، صبر کی قسم میں آ گیا، یہ بھی صبر ہے۔ تو جب نماز کی پابندی بھی صبر ہے، وہ صبر کے زمرے میں ہے، تو پھر نماز کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ تو اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان ہے، اس کا مقام سب سے اہم ہے، اس کا مقام بہت افضل ہے، تو اس کی عظمت شان کے پیش نظر اس کو علیحدہ سے ذکر کر دیا۔ جیسے ہوتا نا، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو تمام صحابہ کے لیے کہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ خلفۂ اربع یا عشرہ مبشرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو وہاں ان کا جو الگ سے ذکر ہوتا ہے وہ ان کی عظمت شان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو صحابہ میں وہ بھی داخل ہیں۔ ایسے ہی ہم انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام الگ سے بھی ذکر کرتے ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے پیش نظر ہوتا ہے، ورنہ انبیاء میں سرکار بھی داخل ہے۔ وَاسْتَعِینُوا اُطْلُبُوا الْمَعُونَةَ عَلَىٰ أُمُورِکُمْ، اور مدد طلب کرو، معونت کہتے ہیں بیٹا مدد کو، اور مدد طلب کرو اپنے امور پر، اپنے کاموں پر، بالصبری، صبر کے ذریعے۔ صبر کہتے ہیں الحبس للنفسی علی ما تکرہ، نفس کو روکنا اس چیز پر جو اسے ناپسند ہو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، افردہا بالذکر، اس کو تنہا بعد میں ذکر کیا، تعظیما لشانہا، عظمت شان کی وجہ سے۔ وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، حدیث شریف میں ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، نماز کی طرف سبقت فرماتے تھے۔ بیٹا ایک تفسیر تو یہ ہو گئی اس کی جو میں نے ابھی کی، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ خطاب یہودیوں سے ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں سے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ یہ یہودیوں سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے تورات کی آیتوں میں رد و بدل کرتے تھے، اور اپنے مسلمان رشتہ داروں کو جو دین محمد پر ثابت رہنے کی بات کرتے تھے اور خود اس دین کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ سب کچھ کے پیچھے جو کار فرما تھا وہ تھا مال کی محبت اور اپنی سرداری کی چاہ، کیونکہ ایسا کرنے میں یہودی اور عیسائی جو جاہل عوام تھی وہ ان عالموں کو اپنا پیشوا بنائے ہوئی تھی، ان کی بات پر عمل کرتی تھی، اور باقاعدہ ان کو سالانہ نذرانہ پیش کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں موجود ہے کہ یہودی عالموں نے اپنی عوام پر اپنے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور جیسی سال پورا ہوتا تھا باقاعدہ ان کے لوگ جاتے تھے اور ان وظیفوں کو وصول کر لاتے تھے۔ تو یہ قوم سے خوب مال اکٹھا کر رہے تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم سچائی بتا دیں گے کہ یہ مکہ شریف سے چل کر جو شخص آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی آخر الزماں جن کی بشارت انجیل میں ہے، جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، تو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی غلامی کریں گے، ہم کو کون پوچھے گا؟ تو جو نذرانے اور مال آتا ہے وہ سب چلا جائے گا۔ تو مال کا لالچ ان کو اس کار بد میں لگائے ہوئے تھا، اور دوسرا منصب اور عہدے کی چاہ تھی کہ ابھی تو اپنے قوم کے عالم پیشوا مقتدی کہلاتے ہیں، بعد میں پیشوائی اور یہ مقتدائی رہے گی نہیں، تو اس حرص منصب اور لالچ نے ان کو اس کار بد میں لگا رکھا تھا۔ تو دو چیزیں تھیں، مال اور منصب، ان دونوں کا لالچ، اور ان دونوں کا لالچ ختم کیسے ہوگا؟ جب بندے کے اندر صبر آئے گا اور بندے کے اندر تواضع آئے گی، تکبر ختم ہو جائے گا۔
تو صبر کا حکم دیا کہ صبر کرو، مال کا لالچ دل سے نکالو۔ جب انسان صبر کرے گا تو لالچ نکلے گا ہی اندر سے، توکل پیدا ہوگا، اللہ پر بھروسے کی صفت پیدا ہوگی۔ تو صبر کا حکم دیا کہ صبر کرو۔ نماز کا حکم دیا کیونکہ نماز آدمی کو متواضع کرتی ہے، تکبر ختم کرتی ہے۔ جب تکبر ختم ہو جائے گی تو پھر منصب کی چاہ، اپنے آپ کو بڑا دیکھنی چاہ نہیں رہے گی، اور جب یہ چاہ نکل جائے گی اور مال کا لالچ بھی نکل جائے گا تو پھر انسان حق پر آ جائے گا، اور جو حق بات ہے وہ بتا سکے گا۔ تو ان یہودیوں سے کہا کہ صبر کرو، نماز پڑھو، تاکہ تمہاری یہ باطنی بیماریاں ختم ہوں اور تمہارا دل حق قبول کرنے اور حق کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ مال کا لالچ اور منصب کا لالچ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ اس سے وہ بچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بچاتا ہے، ورنہ مال اور منصب کے لالچ میں اس دنیا میں آج کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دیدہ و دانشتہ لوگ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، دیدہ اور دانشتہ برائیاں کر رہے ہیں، دیدہ و دانشتہ دوسرا جانتے ہیں کہ یہ حقدار ہے اس منصب کا، یہ اس منصب کا اہل ہے، مگر اپنے منصب کو بچانے کے لیے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کی برائیاں سسٹم تک پہنچاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ ایسا رکھتے ہیں یہ کبھی اوپر نہ آ سکے، ہمارے منصب تک نہ پہنچ سکے، یا اس کی وجہ سے ہمارا منصب خطرے میں نہ پڑ جائے۔ منصب اور دولت کے لالچ کی وجہ سے اہلین جو اہل ہیں عہدوں کے، وہ عہدوں سے دور ہیں، اور نا اہل عہدوں پر قابض ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ امانت ضائع کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ امانت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ عہدے اور منصب ہیں، یعنی عہدے اور منصب جو مذہبی ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اس طور پر کہ نا اہل ان منصب و عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، اور اہل جو اس کے حقدار ہوں گے ان کو ان منصبوں سے دور رکھا جائے گا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ اگر انسان دل سے مال کا لالچ اور منصب کی چاہ نکال دے تو پھر اس میں جو اور برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ حرام جو دھڑلے سے پھیلا ہوا ہے ایسے معاشرے میں، وہ مال کی چاہت کی وجہ سے ہے۔ مال کی چاہت انسان کی پیدا ہو گئی حرام طلبی کی وجہ سے، کہ اب ہر طرح کی فیسلٹی چاہیے۔ جب ہر طرح کی فیسلٹی لوگے تو خرچ بڑھے گا، اور جب خرچ بڑھے گا تو پھر کمائی کے ذرائع بڑھانے پڑیں گے، اور جب کمائی کے ذرائع بڑھائیں گے تو حلال تو اتنے ذرائع ہیں نہیں اب جتنے حرام موجود ہیں، تو انسان حرام میں پڑے گا۔ اسی طرح رات و دن گدھے کی طرح کام کرے گا، ہے نا؟ پہلے انسان مختصر کام کرتا تھا، عبادت کا وقت مل جاتا تھا، اب کہتا ہے کہ عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، تھک جاتے ہیں۔ تو چونکہ خرچ بڑھا رکھے نا، تو گدھوں کی طرح دن بھر کام کرنا پڑ رہا ہے، تو نماز کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ روزے کے لیے کہاں سے انسان کبھی چھٹی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ تو جتنی آشائش آرام طلبی کی زندگی گزارے گے اتنی زیادہ تنگی میں انسان جائے گا، اتنی زیادہ اللہ کی یاد سے دور ہوگا۔ تو ضرورت بڑھا دی تو مال کی حاجت پیش آئی، اور اس کے لیے جو ہے کام کرنا پڑا، انسان عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو اگر یہ جو آرام ہے، مال کی چاہ ہے، یہ نکل جائے تو پھر انسان بہت ساری چیزوں سے خود بچ جائے گا، حرام سے بچ جائے گا۔ وقیلا الخطاب الیہود، اور کہا گیا ہے کہ آیت میں خطاب یہودیوں سے ہے، لما آقہم عن الایمان الشرح وحب الریاسہ، جب انہیں ایمان لانے سے روکا لالچ اور منصب اور ریاست کی چاہ نے، فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ، تو انہیں صبر کا حکم دیا گیا، وَهُوَ الصَّوْمُ، وہ روزہ ہے، صبر سے مراد روزہ، لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ روزہ شہوت اور خواہش کو توڑ دیتا ہے، والصلاۃ، اور نماز کا حکم دیا گیا، لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُضُوعَ، خشوع وَتُنْفِي الْكِبْرَ، اس لیے کہ وہ خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے اور تکبر کو ختم کرتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، انہیں صبر اور نماز کا حکم تو دیا گیا، اور ساتھ ہی نماز کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اور کتنی مشکل ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ یعنی نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر
جو دل سے جھکتے ہیں، یعنی جو دل سے اللہ کے لیے جھکتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، لیکن جو دل سے نہیں جھکتے ہیں ان کے لیے نماز بہت بھاری ہے۔ انسان جب لاک ڈاؤن لگا تھا کورونا وائرس کے وقت تو بالکل خالی پڑے تھے گھروں میں، ہے نا؟ مہینے 2 2 مہینے خالی پڑے رہے، لیکن کتنے لوگ نماز کی پابندی کر پائے؟ بہت تھوڑے لوگ۔ یہاں کام کا بھی بہانہ نہیں تھا، اس لاک ڈاؤن میں اس لاک ڈاؤن نے لوگوں کی حقیقتیں واضح کر دی کہ یہ جو کام کے دھام کے بہانے بناتے ہیں نا، یہ صرف بہانے ہیں محض، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل ہی جھکنا نہیں چاہتا ہے۔ نماز بہت بھاری لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا شوق نہیں ہے، جسے جھکنے کا شوق ہو اسے نماز کچھ نہیں لگتی ہے۔ وَإِنَّهَا أَيَ الصَّلَاةُ، اور بے شک نماز، لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ، ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر جو خشوع والے، السَّاكِنِينَ إِلَى الطَّاعَةِ، جنہیں طاعت میں سکون نصیب ہوتا ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو گمان رکھتے ہیں۔ بیٹا یظنون کو ہم، یظنون کا معنی ویسے تو آتا ہے گمان، ظن یظن ظنونا معنی گمان کرنا، تو الذین یظنون کا لغوی معنی دیکھیں تو مطلب ہوگا جو گمان رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ بیٹا گمان یہاں ترجمہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ ایک قطعی یقینی عقیدہ ہے، اور عقیدہ میں یقین ہوتا ہے، گمان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہ تو عقیدہ ہے نا، تو اس میں تو یقین درکار ہے کہ یہ ہماری یقینی عقیدہ ہے یہ۔ جب یقینی عقیدہ ہے تو یہ ظنون کے جو الفاظ ہیں یہاں اس کا مطلب گمان نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یقین ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یظنون کی تفسیر یوقنون سے کی۔ الذین خاشعین کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یظنون یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، بالبعث، موت کے بعد اٹھ کر، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، فیجازیہم، تو وہ انہیں جزا عطا فرمائے گا، ان کے عمل کا بدلہ دے گا۔